اور اس کے بعد اتنی تعداد میں ماشاءاللہ پورے پاکستان سے یہاں پر ہمارے اکابرین نے شرکت کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کی کمٹمنٹ جو ہے وہ اگر ہم سب شو کریں گے تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ ہم اپنے مقاصد ضرور حاصل کریں گے۔ اور میں بہت مشکور ہوں، ہماری یہ میٹنگ، یہ کانفرنس، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 3:30 بجے شروع ہوئی تھی، اور آج ابھی دیکھیں کہ میرے خیال میں کچھ 4 گھنٹے کے لگ بھگ ہو گئے ہیں، یہ شاید اس سے زیادہ۔ آپ نے اتنے تحمل سے اور اتنے پیشنس کے ساتھ اس میں شرکت کی، آپ کا بہت مشکور ہوں۔ اور خاص طور پر اپنے میڈیا کے جو ہمارے بھائی یہاں پر موجود ہیں، آپ کو بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے پیشنس کے ساتھ اتنے لمبے ٹائم کے لیے ہماری اس ایونٹ کو کور کیا۔ جس طرح سارے ہمارے بڑوں نے اور ہمارے سارے جو مقررین نے، انہوں نے اپنے اپنے آراء کا یہاں پر اظہار کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح 26ویں اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی 27ویں ترمیم کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ ہمارے آئین کا جو بیسک سٹرکچر ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے، بلکہ پورا آئین اور جمہوریت اور خاص طور پر جو ہمارا ادارہ ہے، جو ہمارا نظام عدل ہے، اس کو مکمل پیک کر دیا گیا ہے۔ اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان مکمل طور پر ایک غیر مؤثر ہو کر رہ گئی ہے، اور تمام ججز سپریم کورٹ کے، ان کے پاس کوئی کسی قسم کے اختیارات نہیں رہ گئے۔ اور اسی طرح ہائی کورٹ جو ہماری ہیں، ان کے ججز پر بھی ایک ایسی تلوار لٹکا دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی لحاظ سے آزاد منص نہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور نہ ہی وہ انصاف کی ڈسپنسیشن کے لیے ان سے توقع کی جا سکتی ہے۔ اور یہ ایک ایسے امینڈمنٹ ہے کہ یہ نہ تو ایک خاص ہمارا جو گروپ ہے یہ اس کے لیے وہ متاثر ہوا ہے، اور نہ ہی یہ کہ اس سے صرف وکلاء متاثر ہوئے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان ترامیم کے بعد جو کہ بنیادی شہری حقوق ہیں، ہماری اعلیٰ عدالتیں مکمل طور پر ان کا تحفظ کرنے میں اب بالکل بے اختیار ہو گئی ہے۔ اور جب تک یہ دونوں امینڈمنٹس رول بیک نہیں ہوں گی، اس وقت تک ہم اپنے ملک کو جمہوری کہنے اور اپنی عدلیہ کو آزاد کہنے اور آئین کی جو ہم اس کی عملداری کے ہم جو ایک علمبردار بنتے ہیں، اس آئین جب تک بحال نہیں ہوگا، یہ سارے کنسیپٹ سب ہمارے لیے بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جس طرح سب بھائیوں نے اپنے مشورے دیے، میں بھی جو آل پاکستان لائرز ایکشن کمیٹی ہے، وہ تو ہمارے بڑے ایک ملک لیول پر، نیشنل لیول پر ایک لائے عمل دیں گے، جو ہم نے اپنے لوکل لیول پر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے، جو کہ ہم نے جب اس تحریک کا آغاز کیا تھا، اور اپنے ہمارے بھائی یہاں پر مبشر احمان صدر لاہور بار ایسوسیشن ہے، ہم دونوں نے آپس میں کوارڈینیشن کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ ہر ہاؤس کو ہم انشاءاللہ اجلاس کریں گے، اور ہر ہاؤس کو اجلاس کے بعد ہم انشاءاللہ ہر جمعرات کو ہم ہاؤس کریں گے، اور ہاؤس کے بعد ہم انشاءاللہ انڈیویجول ہاؤس کر کے اس کے بعد ریلیز نکالیں گے، اور بھرپور طریقے سے نکالیں گے۔ اور آج کی اس میٹنگ کے بعد میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر جمعرات کو انٹرول کے بعد 11:30 بجے کے بعد ہم عدالتوں کا مکمل بائیکاٹ کریں گے، اور صرف ارجنٹ کیسز ہی ہم اپنے بھائیوں کو اجازت دیں گے، اس کے علاوہ اور کسی قسم کا جمعرات والے دن انٹرول کے بعد کوئی کیس آپ نہیں کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح ہماری کل کی اسٹرائک میں ہمارے سب ممبران نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہائی کورٹ کے ججز نے بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا، انشاءاللہ وہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ اور خاص طور پر میں ججز سے مخاطب ہوں کہ یہ جو تحریک ہے وہ صرف ہمارے لائرز کی تحریک نہیں ہے، بلکہ اگر 27ویں ترمیم کے نتیجے میں
کوئی طبقہ سب سے زیادہ متاثر اور اگریوڈ ہے تو وہ ہمارے اعلیٰ جو جوڈیشری ہے اس کے ججز ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججز مکمل طور پر غیر مؤثر ہو گئے ہیں اور ہائی کورٹ کے ججز پر ٹرانسفر کی ایک ایسی تلوار لٹکا دی گئی ہے جس کے نتیجے میں جو ججز تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پریویلیجڈ ہیں اور پروٹیکٹڈ ہیں اس امینڈمنٹ سے، میں ان کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی پروٹیکٹڈ نہیں ہے اور کسی بھی وقت آپ کا اس طرح کی امینڈمنٹ لانے والوں کے ساتھ کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے اور آپ راتوں رات آپ بھی اسی امینڈمنٹ کا شکار بن سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ہم نے یہ اسٹرائک کی کال کی ہے ہر جمعرات کو تھرسڈے کو انٹرول کے بعد، اس میں آپ بھی ہمارا انشاءاللہ کوآپریٹ ہمارے ساتھ کریں گے اور ممبرز سے بھی میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بھرپور ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے درمیان آج ایسے بڑے بڑے نام موجود ہیں، ہمارے بڑے موجود ہیں جن میں جناب حامد خان صاحب ہیں، جناب منیر ملک صاحب ہیں، چودھری اعتزاز احسن صاحب ہیں، جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب ہیں، احمد اویس صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ شفقت چوہان صاحب، منظور بٹ صاحب، اور ہمارے اس طرف ربیہ باجوہ مال صاحب موجود ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2007 میں ایک ایسی تحریک چلا کر جب ہمارے آئین پر وار کیا گیا تھا تو اس میں اپنے مقاصد حاصل کیے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ اس طرح کے ہمارے بڑے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ جب ہماری سرپرستی کریں گے تو انشاءاللہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہوں۔ میں انشاءاللہ اپنے بڑوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم پوری طرح کمیٹڈ ہیں، آپ نے ہمیں لائے عمل دینا ہے اور اس پر عمل درآمد انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے کریں گے، اور ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ جس طرح موجودہ رجیم نے کم از کم 3 سے 4 واقعات جو مجھے یاد ہیں سویلینز پر سیدھی فائرنگ کی اور قتل عام کیا، ہمیں اس کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کیونکہ جو وار آپ نے ہمارے ملک پر، ہمارے انسٹیٹیوشن پر اور ہمارے آئین پر کیا ہے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں، اس کے بعد ہمارا کوئی پروفیشن نہیں ہے، نہ اس ملک میں جمہوریت ہے، نہ ہمارا یہ ادارہ ہے اور نہ ہی نظام عدل ہے۔ اب یہ ہمارا آئین بحال ہوگا تو ہماری پریکٹس بھی ہوگی، ہمارا یہ پروفیشن بھی ہوگا اور ہمارا یہ انسٹیٹیوشن بھی ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اس تحریک کے نتیجے میں اپنے مقاصد حاصل کرنے تک بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اور میں اپنے جو ہمارے سامنے ہمارے بھائی موجود ہیں، ہمارے جو صحافی بھائی موجود ہیں، ہم سب اکنالج کرتے ہیں کہ 2007 والی بھی تحریک آپ کے بغیر ہم کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، اور آج بھی میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ جس طرح اب مکمل طور پر میڈیا میں ہمارا بلیک آؤٹ کیا گیا ہے، ہمارا کوئی بھی ایونٹ اس طرح اس کو پروجیکشن نہیں ملتی، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ آپ کے بھی بچوں کا مستقبل ہے، یہ موجودہ جو ترامیم ہیں ان کو انشاءاللہ رول بیک کرنے تک آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے، اور آپ اپنے تک جتنا ہو سکے آپ ہمارے ہر ایونٹ کو کور کریں گے، اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ جس قسم کی یہ امینڈمنٹ لا کر ایک مکمل حبس اور یہ جو انتہائی تاریخ جو ایک ماحول پیدا کر دیا گیا ہے، آپ کو ہرگز اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس گھٹن اور اس حبس والے ماحول میں ٹھنڈی ہوا ضرور چلے گی اور انشاءاللہ اس تاریک رات کی سر ضرور ہوگی۔ آپ نے بالکل مایوس نہیں ہونا، مایوسی گناہ ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے انشاءاللہ یہ سر ضرور طلوع ہوگی اور ہم اپنے مقاصد ضرور حاصل کریں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں آ کر ہمارا مان بڑھایا، اور انشاءاللہ خاص طور پر منیر ملک صاحب کا میں مشکور ہوں کہ 2 دفعہ ان کی فلائٹ لیٹ ہوئی، اس کے باوجود انہوں نے اس کمٹمنٹ کا مظاہرہ کیا، چونکہ وہ سربراہ ہیں اس کمیٹی کے، تو اس ایپیکس کمیٹی میں انہوں نے